خاص اگر میں آپ ہی سے کروں ایمبیسڈر صاحب، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ آپ کا اس پہ کیا انیشل ٹیک ہے؟ کون سے ابھی ٹارگٹس تو ہم نے کافی سیٹ کر لیے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچیو ہو پائیں گے یا آپ ان کو اوور ایمبیشس ٹارگٹس یا ایمبیشس ٹارگٹس کے طور پر دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں اس کو ایمبیشس ٹارگٹ کے طور پر نہیں دیکھتا ہوں، اور خاص طور پر جب میں اس کا تقابلی جائزہ لوں اور تقابلی جائزہ لوں جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل تناظر میں. جیو پولیٹیکل جو اس وقت تناظر چل رہا ہے اس میں سب سے کلیدی بات جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اس کے فارن پالیسی کا سب سے اہم نقطہ اس وقت کنٹینمنٹ آف چائنا ہے، جس کے لیے اس نے اپنے الائز کو بھی ساتھ میں ملا لیا ہے. یورپ ہو گیا، یو کے ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، جاپان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، باقی لوگ سارے. تو اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے اسٹرنگ آف پرل رکھا کے حوالے سے، اور ایس سی او، ای سی او، باقی یہ پورا بلاک، اور امریکہ نے اسٹرنگ آف الائنس کے لحاظ سے. یہ میں اس لیے انڈیکیٹرز دے رہا ہوں کہ یہ ہمیں زیادہ واضح یہ انڈیکیٹرز ہمارے لیے مزید وضاحت کا باعث بنیں گے کہ جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل پوزیشن اس وقت کیا چل رہی ہے. تو اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہاں اس خطے میں خاص طور پر جو نیا منظرنامہ ہے اس میں سی پیک جو کہ فلیگ شپ ایک سیگمنٹ ہے پی آر آئی کا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، وہ نہ صرف معاشیات یعنی اقتصادی طور پر بلکہ وہ اسٹریٹجک طور پر اسٹریٹجک لحاظ سے بھی بہت اہم ہے. وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ 16,000 کلومیٹر کا نوٹیکل مائل کا جو فاصلہ ہے سمندر کے ذریعے، جس میں کہ امریکہ اپنی صف بندی کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور تو نیوکلیئر سب مرین بھی 16 پہنچ گئی ہیں اور پہنچ رہی ہیں. آسٹریلیا کو اس کے اوقات آسٹریلیا، یو ایس اور یو کے نے مل کے جو معاہدہ کیا ہے، اس سے پہلے جو کوارڈز ہے، ان کو اگر مد نظر رکھیں تو جو ولنریبلٹی ہے ساؤتھ چائنا سی میں اسٹیٹ آف ملاکا کے لیے اور انڈین اوشن اور پیسیفک اوشن میں جو ولنریبلٹی ہے یعنی خطرات ہیں چائنا کے لیے، اس معاملے میں 80% چائنا کے تیل وہ اس راستے سے جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امریکہ اور اس کے الائز انڈیا شامل اس میں، وہ چاہے تو اس کو چوک کر سکتا ہے، اور چائنا نہیں چاہے گا چوک. تو اس سلسلے میں سی پیک اقتصادی لحاظ سے تو ہے ہی ہے بہت اہمیت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم نے اس پہ بہت دفعہ ڈسکشن کیا، اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے اس انٹرو میں ذکر کیا ہے اس کی جیو اکنامکس کا. تو پہلے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ کیوں چائنا اس تمام ہم جسے ایمبیشس پلان کہہ رہے ہیں وہ چائنا کے لیے ایک جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک لحاظ سے بہت اہم بن جاتا ہے، کیونکہ وہ 5,000 کی مسافت رہ جاتی ہے جو 16,000 کی مسافت سمندر کے ذریعے. سمندر میں جہاز سلو چلتے ہیں اور ان کو 2.5 مہینے لگتے ہیں وہاں پہنچنے میں، زمینی راستے سے 1 ہفتے میں وہی چیزیں وہ پہنچا سکتے ہیں چائنا میں. اس کا مطلب ان کی لائن آف کمیونیکیشن، ان کی تمام اسٹریٹجک سپلائی، جس میں کہ آئل پائپ لائن. رائٹ، کریکٹ ایمبیسڈر صاحب، آپ نے اس کا ایک پورا پرسپیکٹو دیا ہے کہ جو ساؤتھ چائنا سی کے ٹربلز ہیں کس طرح سے چائنا ان کو اوائڈ کر سکتا ہے اس منصوبے کے تحت. دیٹس ویری کریکٹ اینڈ ہولڈز ویری ٹرو ان the geostrategic sense and of course geo-economic one also. میں ذرا لوٹتی ہوں آپ کی طرف اسی بات. ایمبیسڈر صاحب اسپیشلی یو، آپ اس پہ زیادہ بہتر فرما سکتے ہیں. جیسے ابھی ہمایوں صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے اپنی انکلینیشن صحیح دکھا دی، جنرل صاحب نے بھی ایک سملر ریمارک کیا. یہ بتائیے گا سفارت کاری کا بہت ایک اہم اصول یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہم نے بیلنس اسٹرائک کرنا ہوتا ہے؟ تو گیون آور پرائیورٹیز، جیسے ہم ڈیموکریسی سمٹ میں سے پہلے نہیں گئے اور اب اس دفعہ ہم نے بہت بھرپور انداز میں یہ ونٹر اولمپکس میں شرکت کی ہے، اور ادر دین ونٹر اولمپکس اس پورے دورے کا اس کے علاوہ بھی ایک بہت اہم آبجیکٹو ہے. تو یہ بتائیے گا یہ جو بیلنس ہے جو ہم نے اسٹرائک کرنا ہے ود ادر بلاک، وہ کیسے ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ڈیموکریسی میں تو ڈائیلاگ اور اس میں کنسسٹنسی، اور ڈیموکریسی میں کبھی بھی دروازے بند نہیں کیے جاتے ہیں اپنے کسی بھی ڈائیلاگ کے، لیکن ڈیموکریسی میں اپنے انٹرسٹ کو بھی تو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے نا. ہم اگر بیلنس اسٹرائک کرتے کرتے اپنے ایک ایسے عظیم دوست کو کھو بیٹھیں یا اس کے انٹرسٹ سے بالکل ہٹ جائیں جس میں کہ ہمارا کامن انٹرسٹ بھی ہے، تو وہ بیلنس اسٹرائک کرتے کرتے کوئی فارن پالیسی کی کوئی دانائی نہیں ہوگی. تو لہٰذا انگیجمنٹ بالکل رکھی ہوئی ہے. امریکہ نے بھی ہم سے ہمیشہ ٹرانزیکشنل انگیجمنٹ رکھی ہے. تو اسٹریٹجک کہتے ہیں کبھی اسٹریٹجک انگیجمنٹ ہماری رہی نہیں. خاص طور ہے جب افغانستان کا معاملہ چل رہا تھا سوویت یونین کے لحاظ سے، اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور ہلری کلنٹن نے اس کی بڑی وضاحت کر دی کہ جب ہم نے استعمال کر لیا پاکستان کو تو ہم نے ہاتھ جھاڑے اور وہاں سے واپس آ گئے. تو
ट्रांजैक्शनल तरीके से ठीक है, हमें पता है कि अमेरिका की जो इस वक्त फौकियत और अहमियत है, खास तौर पे फाइनेंशियल नेटवर्क जो दुनिया का है, जिसमें FATF भी है, IMF भी है, बाकी मामला जितने भी ट्रांजैक्शन डॉलर में है उस सबका कंट्रोल अमेरिका के पास है। उसके अलावा अमेरिका से हमारी तजारत भी काफी भारी भरकम है, हमेशा सफ़े अव्वल पे रहा है। अभी 7 साल से तकरीबन 4 से हमारे ज्यादा हो गए हैं। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा जाए तो आपके सवाल का जस्ट वन लाइनर जवाब ये है। राइट, मुझे इजाजत दीजिएगा एम्बेसडर साहब, अब मैं आपकी तरफ लौटती हूँ, आपके इस नुक्ते नजर की तरफ। आई होप आपने ये गुफ्तगू सुनी है। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? अगर आप इसको मुख्तसरन समराइज करें, फिर आई रिवर्ट टू द रेस्ट ऑफ माय गेस्ट्स एज वेल ऑन द पैनल। जी। No, basically, I think it revolves around what we were discussing already, and those 15 to 16 companies, they have shown their interest because we went quite well prepared, and the booklet what the foreign minister was mentioning is known as the pitch book. Means they are pitching. उनको वो सारे अपने proposals पाकिस्तान लेके गया है और उस पे जिस तरह के शामिल कुरैशी साहब बता रहे हैं उसमें उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती, बात इसमें यह आ जाती है कि चाइना की हमेशा यही हमसे दरख्वास्त रही है कि आप अपने तमाम कारोबारी मामलात को सहल करें, क्योंकि हमारा एक बहुत पुराना और काफी थोड़ा पेचीदा और दकियानुसी किस्म का निजाम अभी भी चल रहा है ब्यूरोक्रेसी में। हम 19th सेंचुरी को वी आर ट्राइंग टू मीट द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी with the tools of 19th century in most of the cases। तो उसमें चाइनीज को कभी कभी थोड़ी हिकअप्स हो जाती है। मुझे पूरी यानी ब्यूरोक्रेटिक हिकअप्स आप कहते हैं। मैं जरा इसके ऊपर भी मजीद बात, हाँ जी प्लीज कंप्लीट। जी हाँ, तो उसमें बेसिकली इस हिकअप्स का भी आयरन आउट करने के लिए मुझे यकीन है कि उनके जो इस ऑब्जर्वेशन की चाइनीज के उसको भी उन्होंने इस बुक में और अपनी गुफ्तगू के दौरान वो सारा किया। और यही वजह है कि उन्होंने ये तमाम जो एनर्जी का सेक्टर, टेक्सटाइल का है, फाइबर ऑप्टिक्स का है, हाउसिंग का है, डेयरी का है, वाटर मैनेजमेंट का है, इसमें उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। और सबसे अहम बात यह है कि जो CPEC के बाकी इस वक्त कंपोनेंट्स बाकी हैं उसमें लेबर प्रोडक्टिविटी का उन्होंने जिक्र किया है, इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस का जिक्र किया है, इनकी एक्सपोर्ट में इंक्रीज करने का जिक्र किया है, डाइवर्सिफिकेशन का। आज की गुफ्तगू की मैं बात आपसे कर रहा हूँ, ये तमाम चीजें इस बात की गमाजी करती है। पहले एक चीज हमारे हम वक्तियों को ये मैं लगा आगाही जरूरी है आपके टेलीविजन चैनल्स के जरिए कि जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो उसके लवाजमात उस वक्त नहीं मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बन जाता है यानी अब उसके लवाजमात और उसके समरात अब उसके मिलना शुरू होंगे, जिस लिहाज से ये अहम इक्तिसादी लिहाज से तो अहम है ये नुकता। और कल और परसों की मीटिंग मैं समझता हूं कि इक्तिसादी लिहाज से हटकर और उसमें जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक, जिसमें अफगानिस्तान का भी जिक्र आया, अभी वो सारी चीजें डिस्कस होंगी। और वो तमाम जो पॉस्चरिंग हो रही है दुनिया या अक़वाम की इस खित्ते में, उस पॉस्चरिंग को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जरूर बयान करे। एम्बेसडर साहब, यही व्यू मैं अगर आपकी तरफ लेके आऊं, एक तो जाहिर है ये जो एक बात की है कि $6 बिलियन को जो चीन के साथ हमारे अग्रीमेंट्स हैं या उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है उनके क्वांटम से कंपेयर करना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कभी कभी कहा जाता है कि यहाँ ये बड़ा एक जरूरी एस्पेक्ट बन जाता है जिस वजह से काइंड ऑफ एक मजबूरी सी आ जाती है पाकिस्तान की तरफ कि हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखें। और फिर आपको पता है क्योंकि दीगर जो उसकी इम्प्लीकेशंस है वो IMF वगैरह या दीगर लेंडिंग एजेंसीज की सूरत में हमारी तरफ कभी आती है। जी हाँ, ये आपने हकीकत बयान किया कि हमारी कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, लेकिन उस मजबूरियों को भी हमें देखना पड़ता है कि हमारी कौमी वकार और कौमी रिस्पेक्ट हमारी क्या होनी चाहिए। और अगर कौमी वकार और कौमी रिस्पेक्ट हमारी कंप्रोमाइज होती है तो हम उस मजबूरियों का जो है वो अगर नुकसान होता है अगर नुकसान होता है तो उसको हम कर देते हैं। लेकिन इसकी जो बहुत अहम बात है वो ये है कि हमने जिन इदारों का जिक्र किया और IMF का जिक्र किया, IMF का अगर हमें प्रोग्राम न मिले तो दुनिया के कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमसे सही टर्म्स एंड कंडीशन से बिजनेस करे ही ना, हमें कोई पैसे दे ही ना। क्योंकि हमें जब IMF का प्रोग्राम मिल जाता है तो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, समझ लें। और दूसरी बात इसमें अहम ये है कि तमाम बड़े इदारे, इसमें सारे डायरेक्टर्स, ज्यादातर डायरेक्टर्स अमेरिका और उनका होल्ड है।
اور اس کی وجہ سے چاہے وہ سیکورٹی، اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کی بات کریں تو اس کو بھی دیکھ لیں، باقی جتنے بھی دنیا کے بڑے آرگنائزیشنز ہیں اس میں یونائٹڈ نیشنز کا ایک ہولڈ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے FATF میں اگر ہماری وہی اسٹریٹجک ریلیشن جو افغان وار کے زمانے میں تھی تو FATF وغیرہ کوئی ہمیں کچھ نہیں کرتے تھے، یا IMF کی اتنی سخت کنڈیشن ہمیں نہیں نبھانی پڑتی اور ہمیں منظور نہیں کرنی پڑتی. اب ہماری مجبوریوں کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے اور بڑی سخت کنڈیشنز کے ساتھ IMF نے ہمیں دیا ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ سخت کنڈیشنز ہمیں کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں. بات اتنی طرح سے آ جاتی ہے کہ چائنا کے مقابلے میں چائنا یقیناً جو بھی چائنا ہمیں جس انداز سے بھی چائنا کے ساتھ ہمارے مراسم ہیں اکنامک یا اسٹریٹجک، وہ بہت مستحکم اور بہت مربوط ہیں، لیکن کیا وہ کافی ہیں ہمارے تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے؟ اس وقت تو نہیں ہے. ہم اس وقت تقریباً $267 بلین کے مقروض ہیں انٹرنل ایکسٹرنل. ہمارے کوئی تقریباً 127 بلین ایکسٹرنل کا ڈیٹ ہے. ہمارے اگر روپوں کی تعداد میں آپ ناظرین کے لیے میں بتاؤں تو تقریباً $53 ٹریلین ایکسٹرنل روپے ایکسٹرنل اور انٹرنل ہماری ڈیٹ ہے. تو ابھی اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے. آگے جا کے یہ جس طرح کے CPEC کے پروجیکٹس لگ رہے ہیں، باقی معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، تھوڑے سے ہم اپنی مضبوطی پیدا کر لیں تو اس وقت ہم بہت سارے اور اچھے فیصلے کر سکتے ہیں اور اپنے مجبوریوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں ہم اس کو روک سکتے ہیں. لیکن اس وقت تھوڑی سی ایسی صورتحال ہے کہ ہمیں بہت ڈپلومیٹکلی ہو کے، بہت ہمیں حکمت عملی کے ساتھ اسی بات سے یہ اگر آپ مختصراً فرما پائیں ایمبیسڈر صاحب کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں اور جو باتیں مجبوریاں آپ نے خود اسپیل آؤٹ کی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے پھر ہمارے لیے کیا ضرورت ہے وقت سفارتکاری میں کہ اب ہم نے بیلنس آؤٹ مزید کرنا ہے امریکہ کے ساتھ؟ آپ کو لگتا ہے جہاں ہم دیکھیں کہ گزن پہنچ رہا ہے ہماری اپنے نیشنل سیکیورٹی کو، وہاں ہم ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور ہم نے ساتھ پہلے بھی چھوڑا ہوا ہے، کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے. اور جہاں اگر ہم نے دیکھا کہ جب تک ہماری نیشنل سیکیورٹی کو گزن یعنی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، اس وقت تک یہ بیلنس برقرار رہنا چاہیے اور برقرار رکھا جائے گا. یہ ضروری چیز ہے، کیونکہ میں نے بھی آپ کو اس کے لوازمات بتا دیے. یہ تو میں نے آپ کو صرف فائنینشیل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے بارے میں بتایا. اسی طرح سیکیورٹی کاؤنسل ہے جس میں کہ سارے کا سارا وزن امریکہ لے جاتا ہے اپنے ممبرز اپنے انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے بھی. ہاں جی، تو اس لحاظ سے ہمیں اب اس وقت تو جو ہے وہ بیلنس جہاں تک ممکن ہو سکے برقرار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. لاسٹ راؤنڈ لگا لیتے ہیں تمام کے ساتھ. لاسٹ کامنٹ فرام ایوری بڈی. جی اسٹارٹنگ فرام یو ایمبیسڈر صاحب. جی بیسکلی یہ بات ہو رہی تھی طالبان کی، اس وقت آخری جو بات ہوئی ہے تو طالبان یقیناً ہمیں ان سے ہمیشہ اچھی توقع رہی ہے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے گڈ جسچر دکھائے. سوائے چند قبائلی معاملات، اس کو تو بہت ٹریویل کہا جا سکتا ہے اس کو چھوڑتے ہوئے، لیکن افغان طالبان کی وہی مجبوری ہے جو کسی بھی فریڈم فائٹر گروپ کی ہوتی ہے. میں اقوام متحدہ میں جب تھا اور وہاں ایسٹ تیمور کے فریڈم فائٹر شنانا گوزماؤ کے ساتھ میرے اچھے وہاں میری ہوتی تھی بات چیت، تو وہ بھی بتاتے تھے کہ مجھے اپنے ان ساتھیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا بڑی مشکل اور دقت پیش آئی شروع میں، جو میرے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے. تو یہ ماننا اور اس چیز کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ طالبان کا ساتھ دیا ہے بہت سارے وہاں گروپوں نے، چاہے وہ TTP کیوں نہ ہو اس میں، اور باقی گروپوں نے، اس میں BLA اس میں میں شامل نہیں کروں گا، لیکن ان گروپوں نے جو کہ ابھی اس کے پس پردہ راہ کے سب سے زیادہ فنڈنگ کو حاصل کرتے ہوئے اس وقت پاکستان یا دوسری جگہوں پر بھی اس وقت متحرک ہوتے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ ہم نے پہلے قابو کر لیا تھا اور قابو کرنے کے بعد لانگ ٹرم اس لیے سسٹین نہیں ہو سکا کہ وہ جو 20 نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹس تھے، اس میں سے تقریباً 6 پوائنٹس جو آرمی کے ذمہ تھے، آرمی کے ذمہ 6 پوائنٹس جو تھے ملٹری کے، وہ تو ہو گئے. باقی جو ایک مربوط پروگرام بنایا تھا امپلیمنٹ اگر ہو جاتا تو چاہے وہ روا ادھر سے سپورٹ کر رہی ہوتی پھر بھی ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے تھے. میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اب دوبارہ ری وزٹ ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم اس مربوط پلان کو کس طرح کریں امپلیمنٹ.